یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں اور ریحان ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ صبح اس نے بیرون ملک جانا تھا۔ میں نے رات اسے ملاقات کے لیے گھر بلا لیا کیونکہ میرے ابو اور بھائی گھر نہیں تھے اور انہوں نے صبح سویرے آ جانا تھا۔ رات اچانک میری سوتیلی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے میرے کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ پھر شوہر اور بیٹوں کا انتظار کرنے لگی کہ آج تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میرے ابو اور بھائیوں کے خوف سے ہم دونوں کا اندر برا حال تھا۔ اچانک صبح گیٹ پر دستک ہوئی اور پھر یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں شادی کے بعد 5 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ خدا کی قدرت کہ ابھی 3 برس کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ دراصل ان کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش تھی۔ جب دوران زچگی کچھ پیچیدگیوں کے باعث ماں اور بچے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تاہم میں بچی تھی مگر یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں اب سارے گھر میں ماں کو ڈھونڈنے کو پھرا کرتی۔ جلدی دادی اور ابو کے بہن بھائیوں نے انہیں دوسری شادی کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ کچھ ماں تو ابو میری وجہ سے پریشان رہے، وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر بہن بھائیوں نے انہیں قائل کر لیا کہ ابھی تمہاری ایک ہی بچی ہے جو کافی چھوٹی بھی ہے۔ آخر دادی بھی کب تک اس کی پرورش کرے گی اور زندگی گزارنے کے لیے ایک ہمسفر کا ساتھ ہونا تو ضروری ہوتا ہے، لہٰذا تم شادی کر لو۔ یوں سب نے میرے والد صاحب کو قائل کر لیا۔ دادی نے غیروں سے ان کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی۔ یوں ایک روز دلہن بن کر ایک عورت ہمارے گھر آ گئی۔ ان دنوں میں 4 سال کی تھی۔ یہ عورت میری ماں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور پہلے بھی شادی شدہ تھی، مگر شوہر سے بات بات پر جھگڑوں کے باعث طلاق ہو چکی تھی۔ لڑکی کے گھر والوں نے یہی بتایا تھا کہ ان کا داماد ٹھیک آدمی نہ تھا، وہ نشہ کرتا اور ان کی بیٹی کو بات بات پر مارتا تھا۔ دادی کو بھی لڑکی کے اہل خانہ کے اخلاق نے بہت متاثر کیا تھا۔ لڑکی بھی بہت اچھی صورت و سیرت کی معلوم ہوتی تھی۔ جو دادی نے زیادہ چھان بھی نہ کی، وہ یہی چاہتی تھی کہ بیٹے کی جلد از جلد شادی ہو جائے تاکہ جتنی چھوٹی عمر میں سوتیلی ماں سے مانوس ہو جاؤں اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ شادی کے 10 ماہ بعد ہی اللہ نے میری سوتیلی ماں کو بیٹے سے نواز دیا۔ والد صاحب اور دادی دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ میں بھی ننھے بھائی کو پا کر مسرور تھی، ہر دم اس کے آگے پیچھے منڈلانے کی کوشش کرتی، مگر سوتیلی ماں مجھے بار بار جھڑک دیتی۔ کبھی کہتی تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہیں، چھوٹے بچے کو گندے ہاتھ نہیں لگاتے، تو کبھی کسی بات پر ٹوکتی۔ دادی بھی یہ بات محسوس کرتی اور بہو کو سمجھاتی کہ بچی ہے، تم اسے پیار دیا کرو، مگر وہ عورت اپنے ہی مزاج کی تھی۔ میری دیکھ بھال دادی ہی کرتی تھیں۔ شادی کے بعد دادی کو معلوم ہوا کہ میری سوتیلی ماں نے پہلی شادی میں بھی سسرال والوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ تبھی شوہر نے طلاق دے دی کہ ابھی بچے نہیں ہوئے، اس لیے وقت سے اس عورت سے جان چھڑا لی جائے۔ اب ہمارے گھر میں بھی اس عورت کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی، دادی ہی میرا خیال رکھتی۔ 1 سال بعد اس عورت کے ہاں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی اور پھر ایک بیٹی کی۔ جب میں 8 برس کی ہوئی تو دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماں کے اپنے بچے تھے، وہ ان سے لاڈ پیار کرتی، مگر مجھے ذرا ذرا سی بات پر باتیں سناتی اور والد صاحب سے شکایتیں لگواتی۔ یہ الگ بات کہ میرے ابو میرے سلسلے میں ان کی کسی بات پر کان نہ دھرتے تھے۔ وہ سب بچوں میں مجھے سب سے زیادہ چاہتے تھے، جس سے امی کو کئی بار تو تب چڑھ جاتی۔ اب میں کچھ بڑی ہو چکی تھی اور سوتیلی ماں سے کھار کھانے لگی تھی۔ اب یوں ہوتا کہ جب وہ مجھے کچھ کہتی میں ان کی شکایت ابو سے لگا دیتی اور پھر ابو ان کی خوب خبر لیتے۔ ایک بار جب مجھ سے غلطی سے ان کے جہیز کا جگ ٹوٹ گیا تو انہوں نے مجھے 2 تھپڑ لگا دیے۔ رات کو جب ابو گھر آئے تو میں نے 2 4 اور باتیں لگا کر ان کی شکایت کر دی۔ ابو اس قدر غصے میں آئے کہ انہوں نے بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بچے بھی رونے لگے، مگر ابو نے انہیں بھی بری طرح سے جھڑک دیا۔ یوں کئی بار میری شکایتوں کی وجہ سے ماں کو مار پڑی۔ اب وہ مجھے تو کچھ نہ کہتی، مگر ان کے دل میں میرے لیے ایک لاوا بن چکا تھا۔ رشتہ داروں سے کہتی کہ سمرا تو بے حد بدتمیز ہے، مگر وہ بھی آگے سے انہیں یہ کہتے کہ بن ماں کی بچی ہے، تم اسے پیار دو۔ جب تمہارے باقی بچے اتنے اچھے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہے؟ شاید تمہارا ہی اس کے ساتھ رویہ ان کے جیسا نہیں ہے۔ یوں ان باتوں پر وہ دل ہی دل میں جل کر رہ جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور میں کالج میں پہنچ گئی۔ ان دنوں ہمارے دوسرے سال کے پیپرز میں 3 ماہ رہ گئے تھے۔
جب ایک روز میں ابو سے اجازت لے کر اپنے ایک دوست کے گھر گئی کہ جو ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد ہم دھوپ میں بیٹھنے کو ان کے مکان کی چھت پر گئیں۔ پہلے تو چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، پھر اٹھ کر چھت کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک چلنا شروع کر دیا اور ساتھ باتیں کرتی جاتی تھیں۔ یوں ہی ہم منڈیر سے نیچے دروازے پر دستک دینے والے کو دیکھنے کے لیے جھانک رہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے والے مکان کی چھت پر گئی۔ وہاں ایک نوجوان ہاتھ میں کتاب لیے کرسی پر بیٹھا تھا، مگر وہ میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی پرکشش اور خوبرو سا تھا کہ ایسی صورتیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے ہی ہماری نگاہیں ملی، میں نے نظریں جھکا لی اور پیچھے آ گئی، مگر دل میں سوچنے لگی کہ ایسا ہی لڑکا ہونا چاہیے جس سے میری شادی ہو۔ کس قدر خوبصورت ہے۔ اس کے بعد بھی 2-4 بار میں نے محسوس کیا کہ وہ کھڑا اپنی چھت پر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بھائی لینے آ گیا اور میں گھر آ گئی، مگر اس کی صورت میرے دل پر ایسے نقش ہو گئی کہ ایک لمحے کو بھی اسے فراموش نہ کر سکی۔ اب مجھے گھر میں کہیں چین نہ تھا۔ دل چاہتا کہیں سے وہ پھر سے میرے روبرو آ جائے اور ایک بار پھر ہماری نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ 2 ہفتے گزر گئے، مگر میرے دل کی وہی حالت تھی، یعنی مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی وقتی لگاؤ نہ تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک روز پھر میں ابو سے اجازت لے کر اپنی دوست صبا کے گھر چلی گئی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد اسے چھت پر چلنے کو کہا کہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ جاتے ہی میری نظریں سامنے چھت کی جانب تھیں، مگر اس طرف سے پوری چھت نظر نہ آتی تھی۔ پھر کچھ ہی منٹ ہم نے چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کی ہوں گی کہ میں چل کر منڈیر کی جانب آئی۔ سامنے چھت پر نظر دوڑائی، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید کچھ دیر بعد وہ نظر آ جائے اور یوں سے دیکھنے کی کوئی سبیل نکل آئے، مگر میں کافی دیر صبا کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور گاہے بگاہے اٹھ کر ان کی چھت کی جانب نظریں بھی دوڑاتی، مگر دوسری طرف چھت پر کوئی نہ آیا۔ بالآخر میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ اب میرا دل پہلے سے بھی زیادہ بے چین تھا۔ 1-2 بار کالج میں صبا سے بھی بہانے سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں نے پھر سے ابو سے پڑھائی کا بہانہ بنا کر صبا کے گھر جانے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے مجھے دے دی، مگر امی اب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ میری نقل و حرکت کو بھی نوٹ کر رہی تھیں کہ اب میرا دھیان کہیں اور ہی رہتا تھا۔ گھر میں کوئی مجھے کچھ کہتا تو جیسے میرا دھیان ہی ان کی طرف نہ ہوتا تھا، مگر اس بار بھی میں صبا کے گھر سے نامراد ہی لوٹی۔ وہ مجھے چھت پر دکھائی نہ دیا۔ کافی دن سوچ بچار میں گزر گئے، مگر اسے ملنے یا اسے دیکھنے کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ ایک روز جب میں کالج سے لوٹ رہی تھی تو وہ مجھے راستے میں نظر آ گیا اور میری جانب دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ میرے دل کی کلی مہک اٹھی۔ میں گھر آ گئی۔ آج دل بہت خوش تھا، مگر اگلے 4 روز پھر دل بے چین رہا۔ ہر روز یہی سوچتی شاید وہ آج مل جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ 5ویں روز وہ مجھے اسی راستے نظر آ گیا اور آج وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا رہا تھا۔ اگلے 1 ہفتے یہ ہوتا رہا کہ وہ روز ہی اس راستے میں کھڑا ہوتا اور پھر مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ پھر ایک روز وہ میرے تعاقب میں چلنے لگا، مگر کوئی بات نہ کی۔ پھر ہماری گلی کے کونے سے واپس مڑ گیا کہ جیسے وہ میرا گھر دیکھنے آیا ہو۔ ہمارے پیپرز ہو گئے اور میں گھر بیٹھ گئی۔ ایک بار صبا کے گھر گئی، مگر وہ چھت پر نہ ملا۔ صبا سے میں نے اپنے دل کا حوال بیان کیا۔ ریحان کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ اچھا لڑکا ہے، اس کے والدین بھی اچھے لوگ ہیں اور وہ لوگ برسوں سے ان کے پڑوس میں رہ رہے ہیں۔ دوسری طرف ریحان کا بھی میرے جیسا ہی حال تھا، وہ بھی مجھے چاہنے لگا تھا، مگر اس کے پاس رابطے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ آخر اسے یہی ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ اس نے صبا کے بھائی کو شیشے میں اتار لیا، اسے اپنی ساری صورتحال بتائی۔ صبا کا بھائی بھی ریحان کو اچھے سے جانتا تھا، اس نے دوستی میں ریحان کی مدد کی حامی بڑھ لی۔ ریحان نے اسے ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ اپنی بہن کو چھپا کر دے دینا اور کہنا کہ وہ اسے اپنی دوست کو دے دے۔ صبا کی امی کی ان دنوں طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ دوسرا، وہ اپنے بھائی کے ہاتھ بھی مجھے یہ خط نہ بھجوا سکتی تھی کہ یقیناً میرے گھر والے اس کے بھائی پر شک کرتے کہ وہ جوان جہان مجھے آخر کون سا خط دینے آیا ہے۔ 3 روز وہ خط صبا کے پاس پڑا رہا۔ 4تھے روز بالآخر اس نے اپنی ملازمہ کا سہارا لیا کہ جس کا نام بالی تھا۔ وہ صبا کے علاوہ ہمارے گھر اور کئی محلے کے دوسرے گھروں میں بھی صفائی کا کام کرنے جاتی تھی۔ یہ عورت سیدھی سادی اور پڑھی لکھی نہ تھی۔ صبا نے یہی سوچا کہ وہ بالی کے ذریعے یہ خط مجھے پہنچا دے
کیونکہ بالی جانتی تھی کہ صبا میری دوست ہے۔ یوں یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ صبا کالج کے بعد دوست سے رابطہ نہ ہونے کے باعث مجھے یہ خط بھجوا رہی ہے۔ صبا کو یقین تھا کہ بالی خود تو یہ خط نہیں پڑھ سکتی، مگر اسے یہ ضرور ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ خط کسی اور کو نہ پڑھا دے، یا اس کی کسی لاپرواہی کے باعث خط کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ اگلے روز جب بالی ان کے گھر کام کرنے کے لیے آئی تو صبا نے اسے پوچھا کہ کیا وہ اس کا ایک کام کر دے گی۔ پھر بتایا کہ خالہ، میں اپنی ماں کی طبیعت کے باعث اپنی دوست سمرا کے ہاں نہیں جا سکتی، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ دراصل ہم اکٹھے ہی آگے داخلہ لینا چاہتی ہیں، اسی سلسلے میں مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ اگر آپ میرا خط اس تک پہنچا دیں تو مہربانی ہوگی، مگر اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ خط اس کی ماں یا گھر کے کسی اور فرد تک نہ پہنچ پائے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ اس کی ماں سوتیلی ہے، وہ تو اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دینے والی، اس لیے آپ میرا خط صرف سمرا کو ہی دینا، اور اس کے علاوہ گھر کے کسی فرد کو نہیں، حتیٰ کہ اس کے ابو یا بھائیوں کو بھی نہیں۔ ساتھ ہی صبا نے خالی بالی کو پیسے بھی دیے کہ میرا یہ کام کرنے کی اجرت آپ ابھی پہلے سے یہ خط پہنچا دیں، پھر آ کر کام کر لینا۔ صبا کافی سمجھدار لڑکی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی ایسی غلطی کرے کہ وہ خود بھی مصیبت میں پھنس جائے۔ یقیناً ایسی صورت میں میرے ساتھ اس کی بھی خیر نہ ہوتی۔ اس نے خالہ بالی کو ابھی خط پہنچانے کو اس لیے کہا کہ یوں وہ سیدھے خط ہمارے گھر مجھ تک پہنچا دے گی۔ اگر وہ اسے پکڑا دیتی کہ بس آپ اسے سمرا کو دے دینا، تو ہو سکتا بالی خالہ اس کے گھر کے بعد کسی اور گھر میں کام کرنے چلی جاتی، اور یوں خط کسی اور تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ ادھر بالی نے بھی یہی سوچا کہ صبا اپنی دوست کو خط لکھ رہی ہے تو اسے پہنچانے میں اسے کیا اعتراض۔ وہ خط لے کر آ گئی اور مجھ تک پہنچا دیا۔ خط پڑھتے ہی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں تو اس وقت بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ریحان نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور لکھا تھا کہ وہ شدت سے میرے جواب کا منتظر ہے۔ میں نے بھی فوراً خط لکھ کر رکھ لیا۔ وقت کسی طور کرتا نہ تھا، پل پل کر کے دن گزارا۔ اگلے روز 10 بجے صبح بالی آتی دکھائی دی۔ میں نے اسے یہ خط صبا تک دینے کو کہا۔ صبا کے گھر چونکہ اس کے علاوہ صرف اس کا بھائی اور ماں جو بیمار تھی وہی تھے، یوں ادھر خط پکڑے جانے کا خطرہ نہ تھا۔ اس کے ابو سعودی عرب ہوتے تھے۔ اس سے اگلے روز جب بالی میرے کمرے میں آئی تو اس کی مٹھی بند تھی جس میں رکا دبا ہوا تھا۔ یوں بالی کے ذریعے باقاعدہ ہم دونوں میں خط و کتابت شروع ہوگی۔ ریحان صبا کے بھائی کو پیسے دیتا کہ تو صبا بالی کو دے دیتی۔ یوں وہ خوشی خوشی صبا کی ہدایت پر یہ کام کر دیتی۔ یوں کئی ہفتوں تک یہ سلسلہ چلا، لیکن اب صرف خطوط سے تسلی نہ ہوتی تھی۔ ریحان چاہتا تھا کہ ہم کسی روز کہیں باہر بیٹھ کر چند باتیں کریں، مگر میں نہ مانتی۔ شاید اب اسے مجھے سامنے سے دیکھنے کی خواہش دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے لکھا کہ وہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو بیرون ملک جا رہا ہے۔ اس کا ویزا آ گیا ہے، مگر وہ اس سے پہلے کسی روز مجھ سے کہیں کسی جگہ مل کر بات کرنا چاہتا ہے، مگر مجھے ہمت نہ پڑتی تھی۔ جانتی تھی ابو کو مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال کرتے۔ دوسری طرف ریحان کی بے چینی اور اضطراب میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میری مجبوری یہ بھی تھی کہ امی کو مجھ پر شک ہو چکا تھا۔ دراصل ہوا یوں کہ ایک روز جب بالی میرے کمرے سے نکلی اور اس کے جانے کے بعد میں ریحان کو خط کو لے کر بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسی وقت امی بغیر آہٹ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اندر آ چکی تھیں۔ انہیں یوں دیکھ کر میں گھبرا گئی اور جلدی سے خط کو بند کر کے کمرے میں پڑی کتابوں میں سے کتاب میں رکھ کر کتاب پڑھنے بیٹھ گئی۔ امی کو مجھ پر شک تو پہلے ہی تھا، مگر وہ یقین کے ساتھ ابو کو نہ کہتی کہ ابو ان کی میرے بارے میں ایک نہ سنتے تھے۔ اس وقت تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ آج انہوں نے اپنے میکے بھائی کی تیمار دھاری کو جانا تھا، سو وہ تیار ہو کر فوراً چلی گئی۔ مگر رات کو جب ابو آئے تو وہ ان سے کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی کے لچھن ٹھیک نہیں رہے، یہ کسی کے ساتھ خط و کتابت کرتی پھرتی ہے۔ یہ بات سن کر ابو غصے میں آ گئے۔ امی کہنے لگی اگر مجھ پر یقین نہیں تو خود اس کے کمرے کی تلاشی لو، ضرور اس کی کوئی نہ کوئی کرتوت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ خدا کی کرنی کہ میں نے امی اور ابو کی یہ باتیں سن لی۔ ابو ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، مگر تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے چلو میں دیکھ لیتا ہوں، پھر اپنا حال سوچ لینا۔ ابو دودھ پی رہے تھے۔ میں نے گھبرائے ہوئے دل سے سوچا یقیناً وہ دودھ پیتے ہی میرے کمرے میں آ جائیں گے۔ یوں میں نے جلدی سے کمرے میں گھس کر خط پکڑا، پھر کچھ نہ سوجا کہ کہاں چھپاؤں۔
پھر آنن فانن جلدی سے اس کو گیلا کر کے ضائع کرنے لگی۔ دوسری طرف مجھے یہ ڈر پڑا تھا کہ ابو کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے خط کو ٹکڑوں میں پھاڑ کر منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیا اور یوں اسے ضائع کر کے الماری کے اوپر رکھے سامان کی جانب اچھال دیا۔ امید تھی کہ یقیناً اب کوئی بھی کمرے سے خط نہیں پکڑ سکتا۔ اس سے پہلے بھی میں یوں کرتی کہ ریحان کا خط پڑھنے کے بعد 1-2 روز میں اسے پھاڑ کر پھینک دیتی تھی۔ ابو کمرے میں آئے۔ امی نے سارے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی، مگر جب انہیں کچھ نہ ملا تو ابو نے ان کو 3-4 تھپڑ لگا دیے کہ تم سمرا کو میری نظروں سے گرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ امی رو رہی تھیں اور انہوں نے زہر بھری نظروں سے میری جانب دیکھا۔ جب وہ لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں گھر سے اب نکل نہیں سکتی تھی، پھر ملاقات ہو تو کیسے؟ ریحان کے بیرونی ملک جانے میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا اور اب اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں جاتے ہی اپنی والدہ کو ہمارے یہاں رشتے کے لیے بھیج دے گا، کیونکہ پھر وہ برسر روزگار ہو چکا ہوگا۔ ابھی اگر وہ انہیں بیتا تو یقیناً میرے والد انکار کر دیتے۔ ریحان کے جانے کا سوچ کر میرا دل بھی بے حد پریشان ہو جاتا تھا۔ یوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور کچھ ریحان کے اصرار پر اس بار خط میں نے لکھا تھا کہ میں باہر نہیں مل سکتی۔ اگر لازمی تمہیں ملنا ہے تو سنو، پرسوں میرے ابو اور بھائی ایک رشتہ دار کی شادی میں جا رہے ہیں۔ تم رات 12 بجے ہمارے گھر آ جانا۔ ابو اور بھائی گھر پہ نہ ہوں گے، اس لیے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایک طرف مشکل یہ تھی کہ ہمارا گھر بھی اسی محلے میں تھا۔ وہ کھلم کھلا بھی رات کے اس وقت نہیں جا سکتا تھا کہ آس پڑوس کے گھر پاس پاس تھے۔ یوں پاس پڑوس والوں میں کئی لوگ اسے جانتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ عزت جانے کا بھی ڈر تھا۔ بے شک بدنامی ایک بار ہو جائے پھر اس داغ کو دھویا جانا محال ہوتا ہے، مگر میں بھی تو عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ جوں جوں وقت ملاقات قریب آتا جا رہا تھا میری پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ ریحان نے صبا کے بھائی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ایک ترکیب ہے، رات 1 بجے لائٹ جاتی ہے، تم اس وقت جاؤ۔ جب پورے محلے کی بجلی چلی جائے گی تو تم آسانی سے اندھیرے میں اپنی محبوبہ کے گھر جا سکتے ہو۔ ان دنوں لوڈ شیڈنگ بھی زوروں پر تھی۔ یوں خوش قسمتی سے رات کے ٹھیک 1 بجے سارا محلہ تاریکی میں ڈوب گیا اور وہ ایک چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میں ہمارے گھر کی ڈیوڑی کے اندر سے داخل ہو گیا، جہاں میں اسے دروازے پر ہی انتظار کرتی ملی۔ میں تو کب سے دروازہ کھلا رکھے اس کا انتظار میں کھڑی تھی۔ یوں میں اسے اندر بیٹھک میں لے گئی۔ گھر کے مرد تو بے خبر شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میری سوتیلی ماں اور بہن اس وقت بستر پر دراز خوابے خرگوش کے مزے لے رہی تھیں۔ امی یوں بھی رات میں کم ہی اٹھتی تھیں کہ انہیں صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت تھی، تبھی وہ رات کو 10-11 بجے ہی سو جاتی تھیں۔ یہ میری اس سے زندگی کی پہلی ملاقات تھی۔ دل خوش بھی تھا۔ میں اندھیرے میں اس کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یوں بھی تو جوان دل اگر سرگوشیوں میں گفتگو کریں تو وہ پیار بھری باتیں ہی ہوتی ہیں۔ ہم دونوں خوابوں کی دنیا بننے میں کھوئے تھے، مگر مجھے ایک ڈر بھی تھا۔ وقت کے گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ ہم ایک دوسرے سے وعدے کر رہے تھے، کچھ گلے شکوے ہو رہے تھے، جیسے دونوں جنم جنم سے ملتے رہے ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کا انتظار کروں گی، روتے ہوئے قسمیں اٹھائیں کہ میں جان دے دوں گی مگر تم سے بے وفائی نہیں کروں گی، تم بھی ہمیشہ مجھ سے وفا کرنا۔ ابھی ہم انہی باتوں میں گم تھے کہ کچھ کھٹکا سا ہوا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ خیال آیا شاید امی نیند سے بیدار ہو گئی ہیں اور شاید مجھے بستر پر نہ پا کر ادھر آ گئی ہیں۔ ہوا یوں کہ امی باتھ روم جانے کو اٹھی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر میرے کمرے میں جھانکا، شاید کہ ہونی ہو کر رہنی تھی۔ مجھے بستر پر نہ پا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ گیٹ کی جانب کو آئیں کہ جہاں ساتھ ہی بیٹھک تھی۔ ہماری سرگوشیوں پر ان کے کان کھڑے ہو گئے، جبکہ میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا ہوا تھا تاکہ ہماری آواز باہر نہ جائے یا پھر کسی کو شک نہ ہو کہ دروازہ کھلا ہے تو میں یہاں موجود ہوں۔ امی دم سادھے بیٹھک کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھوج لگانے کی صحیح کرنے لگی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ بیٹھک میں تنہا نہیں ہوں بلکہ کوئی دوسرا بھی میرے ساتھ موجود ہے، تب انہوں نے جلدی سے باہر سے بیٹھک کے دروازے کی بیرونی کنڈی لگا دی۔ کنڈی کی آواز سے میں چونک پڑی۔ مجھے لگا میرا دل بند ہو گیا ہے۔ ریحان کے بھی اوسان خطا تھے۔ میں نے جا کر دروازے کو اندر سے کھولا مگر وہ باہر سے بند ملا۔ ہم دونوں قید ہو کر رہ گئے اور اب فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جان چکی تھی کہ یہ امی ہی ہیں۔ میں نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے امی کی لاکھ منتیں کی
کہ دروازہ کھول دو، مگر آج تو ان کو موقع مل چکا تھا۔ وہ سوتیلی تھیں جو پہلے ہی مجھ سے بہت کھا رکھتی تھیں، آج تو میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اس لیے ان کے پاس مجھ سے کھار نکالنے کا اس سے اچھا اور بھلا کون سا موقع ہو سکتا تھا۔ اب امی دروازے کے باہر چارپائی ڈال کر بیٹھ گئیں اور دھیمی آواز میں گاہے بگاہے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آج میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، نہ جانے اندر کس مردود کے ساتھ ہے، اور دیکھوں تو وہ بھی آج کیسے یہاں سے بچ کر جاتا ہے۔ آ لینے دو اس کے باپ کو، دکھا دوں گی دنیا کو اس لڑکی کی کرتوت۔ کمبخت رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلا رہی ہے؟ جب باپ بھائی کی عزت سے کھیلنے کی جرت کی ہے تو سزا تو ملے گی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ساری رات میں نے بیٹھک میں قید گالیاں اور کوسنے سنتے گزار دی۔ میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور ہمیں یہاں سے نکل لے۔ امی کی طبیعت کو میں اچھے سے جانتی تھی، اب مجھے ہم دونوں کی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ بس ابو کے گھر آنے کی دیر تھی اور انہوں نے صبح سویرے ہی لوٹ آنا تھا۔ اب محبت کا نشہ اتر چکا تھا اور ذلت اور رسوائی اور موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس وقت جان پر جو بنی اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ آج بھی جب سوچتی ہوں تو دل دہل کر رہ جاتا ہے۔ وہ رات مجھے قبر کے عذاب سے بدتر معلوم ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ دن نکلنے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ میرا دل کانپ جاتا تھا۔ اگر سگی ماں ہوتی تو لاکھ اختلافات کے باوجود شاید ڈانٹ ٹپٹ کر ریحان کو نکال دیتی اور میرا عیب ڈھک لیتی۔ یہاں تو سوتیلی ماں جانے کب سے موقع کی طاق میں تھی کہ میری کمزوری ہاتھ آئے اور وہ شوہر کو بدزن کر دے۔ جانتی تھی کہ ابو مجھ سے لاکھ محبت کرتے ہوں، مگر ان کا تعلق بنیادی طور پر ایسے علاقے سے تھا جہاں ایسے موقعوں پر زبان سے نہیں بلکہ بندوق سے کام لیتے تھے۔ صبح ہو گئی، گھڑی پر نظر دوڑائی تو 9 بجے تھے۔ ابھی تک کوئی گھر نہ آیا تھا، نہ ہی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد گیٹ پر دستک سنائی دی۔ میں جلدی سے دروازے کے سامنے ہو بیٹھی اور ریحان کو اپنے پیچھے کر لیا۔ پھر اسے روتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا، شاید ابو اور بھائی آ گئے ہیں۔ میں یہاں اس لیے بیٹھی ہوں کہ وہ پہلے مجھے ماریں گے، بعد میں تم تک پہنچیں گے۔ مرنا تو ہے ہی، لیکن میں تمہیں خود سے پہلے نہیں مرنے دوں گی۔ میرے ساتھ ساتھ ریحان کو خود بھی ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر کو ہم سانس روک کے دونوں موت کے انتظار میں رہے۔ ذرا دیر بعد اندازہ ہوا کہ ابو لوگ نہیں آئے کہ جو ہمارے اجل کے روپ میں آنے والے تھے، بلکہ پڑوس کا بچہ کسی کام سے آیا تھا۔ مزید 2 گھنٹے اس جان کنی کے عالم میں بیت گئے۔ اب تو سانس لینا دشوار تھا۔ دل چاہتا تھا موت آ جائے۔ میرے دل کی حالت نہایت بری تھی، یوں لگتا تھا ہارٹ اٹیک آ جائے گا، مگر حیرت کہ وہ بھی نہ آ رہا تھا۔ خطرہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ 11 بجے گیٹ پر پھر دستک ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب شور مچے گا، محلے بھر میں میری رسوائی ہوگی۔ نہ جانے کتنے لوگ موت کا یہ خونی کھیل دیکھیں گے، کس قدر میرے پیار کرنے والے ابو کی بے عزتی ہوگی۔ پھر دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی کہ جس کو امی نے بائی جی کہہ کر بلایا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شفیق چچا تھے، ابو کے رشتہ دار، جس کی بات سے معلوم ہوا کہ وہ امی کو دیسی گھی دینے آیا تھا۔ امی شاید انہیں صحن تک لائیں اور گھی کا برتن خالی کر کے دے دیا، مگر بیٹھنے کو نہ کہا۔ شاید اس لیے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ میرا بھانڈا صرف ابو کے سامنے پھوڑنا چاہتی تھیں، یا شاید چچا شفیق کی وجہ سے وہ اپنے کھیل میں ناکام ہو جاتی کہ کہیں چچا مجھے اور ریحان کو دیکھنے یا کسی طرح ہمارے فرار کا کوئی ذریعہ نہ بن جائیں۔ ہم دونوں اندر مسلسل دعا کر رہے تھے، دعا کرتی، یا اللہ اس چھت میں دروازہ بنا دے تاکہ عزت سے رہائی مل جائے۔ آج رب العزت بچا لے تو کبھی آئندہ ایسی غلطی نہ کروں گی۔ شاید اللہ نے ہماری سن لی تھی، اسے ہم پر رحم آ گیا تھا۔ خدا کی کرنی کہ جب امی نے شفیق چچا کے گھی کا برتن خالی کر کے انہیں دیا، وہ جاتے جاتے مڑے اور امی سے ایک پیالی شکر مانگی کہ جو ابو نے گاؤں سے منگوائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میوی سے شکر والی کھیر بنوانی ہے، جسے کھانے کو ان کا بہت دنوں سے دل چاہ رہا ہے۔ خدا کی کرنی کہ امی جب مجبوراً انہیں شکر دینے کے لیے کچن میں گئیں، میری سوتیلی بہن نہ جانے کیسے اور کیا سوچ کر جلدی سے بیٹھک کی جانب آئی اور بیرونی کنڈی کھول کر کہنے لگی، فوراً نکل بھاگو، اس سے پہلے کہ ابو آ جائیں اور تمہاری خیر نہ رہے۔ نہ جانے اسے میرے حال پر ترس آیا یا شاید گھر میں خون خرابہ دیکھنے کا اس میں حوصلہ نہ تھا، یا اللہ نے اسے ہمیں بچانے کا وسیلہ بنانے کے لیے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ موقع ملنے کی دیر تھی کہ ریحان چپاک سے باہر نکل گیا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ عزت کے ساتھ جان بھی بچ گئی تھی۔ چچا شفیق نے بھی اسے نہ دیکھا تھا۔
کہ ان کا منہ دوسری جانب تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ چچا شفیق نے مجھے حیرت سے دیکھا کہ لڑکی نے سلام دعا بھی نہ کی۔ جب وہ چلے گئے تو امی گیٹ بند کرنے کو آئیں۔ ہمیں بیٹھک میں نہ پا کر وہ غصے سے میرے کمرے میں آئیں اور سر پیٹ لیا۔ پھر جوتا اتار کر بیٹی کو مارنے لگیں کہ تو نے ہی یہ کارنامہ کیا ہے نا۔ جب ابو گھر آئے تو امی نے بے قابو ہو کر ساری رودات انہیں سنائی۔ ابو کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک بھائی ابو سے کہنے لگا، ابو آپ پوچھے نا سمرا باجی سے، ہو سکتا ہے امی سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ ابو نے غصے میں اندر آتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں جو پہلے ہی بے حد گھبرائی ہوئی تھی انکار کرنے لگی، مگر مجھ سے کوئی بات نہ بن پائی تھی۔ میں کبھی کچھ کہہ دیتی کبھی کچھ۔ امی کہنے لگی، یہ اسی کے ساتھ خط و کتابت کرتی ہے۔ ابو اب مجھ سے پوچھنے لگے، بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے گھبراہٹ کے مارے رونا شروع کر دیا اور کوئی جواب نہ دیا، جس سے ابو کو اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو سچ تھی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے ابو سے مار پڑی اور میں چارپائی پر پڑ گئی۔ اس کے بعد بھی ابو اور بھائی مجھ سے پوچھتے تھے، میں بس یہی کہتی رہی۔ امی نے اپنی بیٹی کو اندر شامل اس لیے نہ کیا کہ اگر وہ اس کا نام نہیں لیتی کہ کنڈی اسی نے کھولی ہے، اسی سے سب پوچھ رہے، اگر میری بہن سچ بتا بھی دیتی تو یقیناً باپ اس کی بات پر یقین تو کر لیتا، مگر اس کی شامت بھی بری آتی کہ تم نے اسے باہر نکالا ہی کیوں؟ یقیناً تم بھی بڑی بہن سے ملی ہوئی ہو۔ امی نے کہا کہ پڑوسی بچے نے دروازہ کھولا کہ جب وہ ہمارے گھر آیا تھا، شاید ریحان کے سر سے بھی عشق کا بھوت وہ جان لیوا رات گزارنے کے بعد سے اتر گیا تھا۔ وہ بیرون ملک چلا گیا، نہ کبھی اپنی والدہ کو بھیجا اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ صبا کے بھائی نے اسے بتایا کہ ریحان کا کہنا ہے ایک مصیبت نے اسے سب سبق سکھا دیے ہیں، وہ اب کسی خطرے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس واقعے کے 5 ماہ بعد ہی ابو نے میری شادی کر دی۔ پہلے تو کسی طرح سسرال میں دل نہ لگتا تھا، ریحان کی یاد ہر لمحہ ستاتی تھی۔ پھر حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ یہی میری قسمت تھی۔ میرے شوہر اچھے تھے، جب اللہ نے بچے دے دیے تو دل اور مضبوط ہوتا گیا۔ آج جب ماضی کے اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے، خود کو کوستی ہوں کہ میں کیسی بے وقوف تھی، لیکن صد شکر اللہ کا کہ میں مزید بدنام ہونے سے بچ گئی۔ آج میرے بچے جوان ہیں، میں نے ہمیشہ انہیں برے اور رسوائی کے کاموں سے بچنے کی تعلیم دی۔ آج میرے شوہر وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں وہ انہیں آخرت میں جنت میں جگہ دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔